أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلطی میں مبتلا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اس سے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے. اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. یہ ماسٹر ہے، تھوڑا کم کرو، ماسٹر والا تھوڑا کم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے سوال کے لیے مشرکین مکہ کو بھیجا تھا، اور مشرکین مکہ کو کہلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھنا اور یہ پوچھنا کہ کنعان یعنی ملک شام سے مصر میں آ کر کے کیسے آباد ہوئے، یہ سوال کرنا. یہی سب سے پہلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ آیات للسائلین، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. اس میں یہودی جن لوگوں نے پوچھا تھا، پوچھوایا ہے، ان یہودیوں کے لیے بھی اس واقعے میں نشانی ہے، اور جنہوں نے آ کر یعنی مشرک مکہ نے نبی سے پوچھا تھا ان مشرکین مکہ کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں. یہودیوں کے لیے نشانیاں اس لیے یہ ہیں کہ یہ یہودیوں تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب توریت اور زبور میں سب ہے، لیکن یاد رکھو قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ مکمل طور پر آیا ہے وہ تمہاری کتاب میں موجود نہیں ہے. اس سے تمہارے لیے کھلی نشانی ہے کہ قرآن بھی معزز ہے، محترم ہے، اور جس ہستی پر اترا ہے وہ بھی محترم اور معزز ہے. سب سے پہلی نشانی یہودیوں کے لیے کھل گئی. مشرکین مکہ کے لیے نشانی یہ تھی کہ جن میں ظاہر میں پوچھنے والے تو مشرکین مکہ ہوئے جن کو اللہ کے نبی سے دشمنی تھی. مشرکین مکہ کے لیے اس پوچھنے والوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، ظاہر میں یوسف کو پریشانی اٹھانی پڑی. ایک وقت آیا کہ اس پریشانی کو اللہ دور کر کے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کو بادشاہت عطا فرمائی. اے مشرکین مکہ، اگر تم بھی میرے ساتھ میرے محبوب کے ساتھ بھی اگر تکلیف دو گے
ان کو پریشان کرو گے. تو میرا محبوب نے ایک مرتبہ مکے چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. یہ ہجرت کرنا آپ کو پریشانی تھی، تکلیف تھی، لیکن یہ کفار قریش ایک وقت آئے گا میرے محبوب پھر واپس مکہ لوٹ کر کے آئیں گے. یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مقام دیا کہ جن بھائیوں نے غلطی کی تھی اس غلطی کی تلافی کے لیے یوسف علیہ السلام تخت پر تھے، بھائی نیچے تھے، بھائیوں کو معافی مانگنی پڑی، جھکنا پڑا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑا. ایک کفار قریش اس واقعے میں تمہاری بھی کھلی نشانی ہے. تم میرے محبوب کو پریشان کیا، میرے محبوب نے ہجرت کی، مکہ واپس ایک دن آئے گا، کھلی اللہ فتح دے گا، کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ہوں گے اور تم کو بھی اپنی غلطیوں کی شرمندگی کے ساتھ تلافی کرنی ہوگی، جھکنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا ہم ہی گنہگار تھے، ہم نے ہی محمد کو ستایا اور تکلیف دی تھی. اس لیے قریش مکہ اور یہ یہودیوں اس واقعے کو پڑھ کے عبرت حاصل کر لو کہ اس میں تمہاری لیے کھلی عبرت ہے، کھلی نشانیاں ہیں. اور یہ کھلی نشانیاں اس لیے ہے کہ ظاہر میں تو پریشانی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ پریشانی بعد میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت آوے، پریشانی آئے، فوراً اس بات کو سوچ لیا کرے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف وقتی طور پر ہے، مصیبت وقتی طور پر ہے، ایک وقت آئے گا یہ مصیبتیں ٹل جائے گی اور مجھے راحت نصیب ہو جائے گی. یہ قرآن کا اسلوب ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تکلیف کے آ جانے کے بعد واویلا اور شکوہ نہ کیا کرو بلکہ تکلیف پر صبر کر دیا کرو، اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے. احب الی ابینا منا، بھائیوں نے یوں کہا تھا کہ لگتا ہے ہمارے ابا کو ہم سے کم محبت ہے اور یوسف اور بنیامین کو زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم تو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، بکریوں کو چرانا، پانی پلانا، چارہ لانا، گھر کے کام کاج کرنا، سب سے زیادہ کام ہم کرتے ہیں. اور محمد اور ہمارے ابا یعقوب کو محبت اگر ہے تو یوسف علیہ السلام سے ہے اور بنیامین سے ہے، ہم سے تو محبت نہیں ہے. بس یہی پر آ کے بات سمجھ لینی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد شیطان نے یہیں سے ڈال دیا کہ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش اختیار کر دی. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تو پھر ایک کام کرنا ہوگا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام سے ابا کو محبت ہے تو کیا کرے، والد تو کھلی غلطی میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم کام کرنے والے، ہم سے زیادہ توقع رکھنے والے، لیکن پیار اور محبت چھوٹے بھائیوں سے ہے. تو پھر ایک کام کرو، ان ابانا لفی ضلال مبین، لگتا ایسا ہے کہ ہمارے ابا کوئی کھلی غلطی کے اندر مبتلا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس سے کوئی انسان خالی نہیں ہے. جب اولاد 4-5 ہو اور ان اولاد میں چھوٹی اولاد اگر اچھی ہو، اخلاق والی ہو، تو باپ کو بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں سے محبت ہوا کرتی ہے. یہ نشانی ہے کہ جو اولاد میں جو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری اولاد ہوتی، اخلاق اور سیرت اور کردار میں، اچھی زندگی میں، باپ کا دل اس چھوٹے اولاد والے کی طرف، چھوٹے بچے کی طرف دل چلا جاتا ہے اور بڑوں کی طرف سے دھیان تھوڑا ہٹ جایا کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں میں بہترین اخلاق رکھنے والے تھے تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، اور دوسرے بھائیوں میں اتنا کردار اور اخلاق نہیں تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان بھائیوں ان کو کم محبت تھی. یہاں زلال کا میننگ ہوتا ہے گمراہی، لیکن یہاں زلال سے مراد گمراہی نہیں ہے. اگر گمراہ قرار دیا جاوے اور بھائی اپنے ابا کو گمراہ قرار دے تو پھر ان کا ایمان کہاں رہے گا. تو زلال سے مراد یہاں کھلی غلطی میں ہمارے ابا کو شک میں لگے ہے، کچھ شبہات میں ہے کہ محبت ہمیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دی ہے یوسف سے. اب دیکھیے نحن عصبہ کا میں نے میننگ بتایا تھا کہ ہم تو جتھے کے ساتھ ہیں، ہماری تو تعداد زیادہ ہے، ہم تو 10 ہیں اور یہ تو 2 ہے یوسف اور بنیامین.
تو میں نے بات بتائی تھی شروع میں کہ بھائیوں نے نحنو کا لفظ استعمال کیا، ہم ہیں، ہم ہی جتھے کے ساتھ ہے، یہی ہم، یہ تکبر کا لفظ تھا، اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا تو اخوان یوسف کے سامنے ذلیل ہو کے آنا پڑا۔ اس سے جتھا کہیں نہیں چلتا، اخلاص چلا کرتا ہے۔ اگر مجمع زیادہ ہو اور جتھا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، دل میں اخلاص سے اللہ کام لیتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کھلی ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو سن ہجری 2 میں سب سے پہلے جو غزوہ ہوا تھا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کافروں کی تعداد تھی 1000۔ صحابہ کے دل میں آ رہا تھا ہم تو شکست کھا جائیں گے، اس لیے کہ ہم تھوڑے ہیں اور یہ زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تعداد کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور سجدے میں یہ کہا، اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان 1000 کافروں کے مقابلے کے لیے اتر آئے ہیں، اللہ یہ ختم ہو گئے تو تیری زمین پر کوئی کلمہ لینے والا نہیں رہے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ ان چھوٹی تعداد کے ذریعے سے ان کفاروں کو ختم فرما دے اور ان کو فتح نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی نے تواضع اختیار کی کہ کم ہونے کے بعد بھی اللہ پر توجہ رکھو اور زیادہ ہو تب بھی اللہ کی طرف توجہ رکھو، اس لیے کہ مدد انسان نہیں کرتا، مدد تو وہ کرتا ہے جو انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ اب یہاں بتاؤں کہ زیادہ محبت امتحان کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ محبت، بیٹے کو لاڈ سے پالا، بیٹی کو پیار سے پالا اور اتنا لاڈ کیا کہ سر پہ بٹھا دیا، پھر وہ ہاتھ سے اولاد نکل گئی، پھر روتے پھرتے ہیں، اولاد مانتی نہیں، بات نہیں سمجھتی، کوئی کہنا میں نہیں مانتی۔ تم نے پیار اتنا دیا، اتنا پیار دیا کہ اس اولاد کو سر پہ دے کر کے محبت دی، یہ اولاد اب تمہاری نہیں اوروں کی بن گئی ہے۔ اس نے فرمایا کہ محبت ضرور کرو لیکن محبت کے حدود میں رہ کر محبت کرو، حدود سے باہر نکل جاؤ گے تمہارا ہی نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی اور قابیل سے کم محبت تھی۔ حابیل کی شادی ہوئی خوبصورت عورت سے اور قابیل کی شادی ہوئی کم خوبصورت عورت سے۔ تو قابیل کے دل میں آیا کہ ابا جان آدم نے تو میرے بھائی حابیل کی جو شادی کی ہے خوبصورت عورت سے اور میری جو عورت سے شادی ہوئی ہے وہ تو تھوڑی کم خوبصورت ہے۔ تو قابیل کے دل میں حابیل کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا اور یہی حسد کیا ہوا، بعد میں جا کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بعد میں جا کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو، ابا کو یوسف سے محبت تھی، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حسن اور حسین سے محبت تھی، پھر دیکھیو کیا ہوا، ایک کو زہر میں پگھلا کے مارا اور ایک معصوم حسین کو نیزے پر سر چڑھا کر کے شہید کر دیا گیا۔ یقیناً اللہ کے نبی کو محبت تھی، شک نہیں ہے، لیکن محبت وہ اصلی محبت تھی اور ہمارے ساتھ جو چل رہی ہے وہ محبت اصلی نہیں بلکہ نقلی محبت چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو محبت اسماعیل سے تھی، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ سب سے پہلا امتحان کیا آیا کہ ذبح کرو، چھری چلانے پر مجبور ہونا پڑا۔ کیوں؟ یہ محبت ان کو اس حد تک پہنچا گئی کہ اب تو تم اللہ کے راستے میں بیٹے کو قربان کرو۔ ایک وقت پھر آیا کہ ملک شام سے ان کو کہا کہ ابراہیم اپنی عورت کو بھی اٹھاؤ، اسماعیل ننھے منھے بچے کو بھی اٹھاؤ اور مکے کی غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر کے آؤ۔ یہاں چھوڑنا پڑا، کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں محبت دائمی نہیں ہوتی، محبت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے تم نے جو محبت کی تھی وہ ہم سے محبت کرنی تھی، یوسف تم نے اسماعیل سے محبت نہیں کرنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اماں سے بہت محبت تھی، ایک وقت آیا کہ مقام ابوا پر ماں نے جان دے دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔
اللہ کے نبی کو دادا سے محبت تھی، دادا کو محمد سے محبت تھی۔ ایک وقت آیا کہ دادا کا انتقال ہوا اور تمام محبت دادا ختم ہو گئی اور اللہ کے نبی اکیلے غمزدہ زندگی گزار گئے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ میاں بیوی کی جو محبت ہے اس میں خلل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو شریعت نے کہا ہے کہ میاں بیوی تو جتنی محبت کر سکے اس سے لا انتہا محبت کرے، اس لیے کہ ان کی محبت کو تو خدا حدیث کہتی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنے ازواج مطہرات، اپنی عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرے۔ تو یہاں میاں بیوی کی جو محبت کا حکم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ پیار ہو جاوے تو بیوی کو چھوڑ دے، نہیں، ان کا پیار ہونا اللہ کو پسند ہے کہ جب میاں بیوی مسکراتے ہیں تو آسمان کا خالق بھی مسکراتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی تو محبت کرے لیکن ناجائز محبت نہ کرے۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے، دنیا کی ڈپلیکیٹ محبت کر دیتے ہیں اور پھر میاں چھوڑتا ہے یا معشوق چھوڑتی ہے تو روتے پھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں لگتا، گھر میں دل نہیں لگتا، ماں باپ پریشان کرتے ہیں، بہن پریشان کرتی ہے۔ کیا کرے، تم نے محبت جس سے کرنی تھی نہ کی، ایسی محبت کر دی جہاں جس محبت کو شریعت نے اجازت نہیں دی، تو پھر دل گھر میں بھی نہ لگے گا، باغ میں بھی نہ لگے گا، گھر میں کی علاوہ کہیں اور جگہ بھی نہ لگے گا۔ اس لیے کہتے ہیں لیلا مجنون کی جو محبت تھی اس محبت کی داستان الگ ہے، اور ہماری جو محبت ہے میاں نے معشوق انگریز وہ بالکل الگ ہے۔ وہ محبت ڈونگ کی ہے، جب تک معشوق عشق والے کے پاس پیسے ہے، جیب بڑا ہے، تب تک تو پیچھے گھومتی رہتی ہے، اور جس دن پیسے ختم، پاکٹ ختم، تو معشوق بھی بھاگ جاتا ہے اور عشق کرنے والی بھی بھاگ جاتی ہے۔ اس لیے صاف بات کرتی حدیث نے کہ وہ عشق مت کرو جس کا گناہ ہے، وہ عشق کرو جس سے حق ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب تو یوسف کو چھڑانا پڑے گا ورنہ محبت گھر کا ہو جائے گی۔ مشورہ یہ کیا کہ اگر والد کی منظور نظر بننا ہے، والد سے محبت اور پیار کرنا ہے، تو ایک راستہ ہے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ ایک دم آسان راستہ ہے، بھائی یوسف کو قتل کر دو، جب یوسف نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، ہاں، جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو باپ کے دل میں یوسف کی محبت نہیں رہے گی، وہ محبت پھر ہماری طرف آ جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لو، بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دے، یہ کتنی حسد کی بیماری تھی۔ آہستہ آہستہ شیطان حسد پیدا کر رہا ہے، اور یہ مثالیں روز بروز دنیا میں آ رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام سے قوم نے دشمنی کی، حسد کیا تو کیا کہا، اے نوح ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور اتنا ماریں گے کہ تمہاری جان پتھروں میں دبا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا او حرقوا، ہم تم کو جلا دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اسمبلی کے ممبروں نے وارننگ جاری کر دی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کہیں پر بھی ہوں گے ہم آپ کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی یہودیوں نے کہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو قتل ڈالے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہ کیا، سولی بھی نہ چڑھایا، ہم نے تو یوسف کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ حسد اس درجے تک پہنچی کہ قوم نے اللہ کے پیغمبروں کو مارنے کی، دھمکی دینے کی، قتل کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ہوا، قوم نے دھمکی دی، پلاننگیں کی، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کی ابو جہل نے، اور کیا کہا وَإِن يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کافروں نے مکے میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا تو محمد کو قید کر دو، یا پھر ان کو وطن سے نکال دو، یا پھر ان کو قتل کر دو۔
یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرے محبوب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو، حسد کرنے والے کو چاہیے کہ تو اپنے انجام پر نظر رکھ، اور محسود کرنے کو چاہیے تجھ پر حسد ہو رہا ہے تو صبر کر، انجام اور بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کر. روئے زمین پر سب سے پہلے جو خون بہا ہے وہ حابیل کا بس بہا ہے. قابیل نے حسد میں آ کر کے اپنے بھائی کا خون بہایا تھا. وہ زنا کی وجہ سے نہیں، کفر کی وجہ سے نہیں، غلط کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خون حسد کرنے کی وجہ سے بہا تھا. تو حاسد کرنے والا چاہتا ہے کہ محسود کو میں کسی طریقے سے روئے زمین پر نہ رکھوں، بلکہ زیر زمین اس کو قتل کر کے دفن کروں. یہ حسد کرنے والے کی آخری نشانی ہوتی ہے. دیکھیے جب حسد ہوا اور جس پر حسد کیا انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے مقام بھی دیا. اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا. نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، محمد کو محمد الرسول اللہ بنایا. تم سے ضرور حسد ہوا ہے میرے انبیاء، لیکن یاد رکھو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ آپ کو عزت ملے گی اور ان کو ختم کر دیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قتل کا مشورہ کیا تو بھائیوں نے، اور یہ بھی کہا کہ قتل کر دو، ختم کر دو، اور بھائی رہے گا نہیں تو معاملہ ہی نہیں رہے گا. لیکن کیا کیا؟ نیت یہ کی کہ ہم ان کو قتل کر دیں، اس کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جائیں گے. شیطان بھی پٹری پڑھاتا ہے. نماز آج چھوڑ دے، عصر کی پڑھ لینا، چل آج روزہ چھوڑ دے، کل رکھ دینا، آج گرمی ہے کل ٹھنڈک ہو جائے گی، کل بارش ہو جائے گی. شیطان بھی چالاک ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ بس 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 کی بریکیں لگواتا ہے، بس 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 کرواتے کرواتے 30 رمضان ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بندے کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. شیطان کا سب سے پہلا مکر ہوتا ہے. اس لیے پوچھنے والے نے شیطان سے پوچھ لیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، شیطان تیرا حربہ تو بتا کیا کرتا ہے گمراہ. تو کہا کہ پہلا دعو کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو پوری داؤ لگاتا ہوں اس کے دماغ پر کہ اس کو صدقہ کرنے کی نیت بلا دوں. جب وہ نیت ہی بھول جائے گا تو صدقہ کرنا چھوڑ دے گا، میرا کام بن جائے گا. فرمایا کہ دوسرا گن کوئی کہ ہاں جب کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ جس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھلا دوں. وعدہ بھول جائے گا تو وعدہ پورا نہیں ہوگا، تو وعدہ خلافی ہوگی تو وعدہ خلافی کا اس کو گناہ ملے گا. یہ شیطان کی مکاریت سے انسان کو بچنا ضروری ہے. جب دل میں وسوسہ آوے کہ کل نماز پڑھ لوں گا آج چھوڑ دوں، فوراً اس بات کا خیال رکھو کہ دل کے اوپر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے اور شیطان مجھے اللہ کے سامنے آنے کو پسند نہیں کر رہا. ایک بزرگ تھے، ان کی تہجد چھوٹ گئی اور صبح اٹھے تو پتا چلا کہ تہجد کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اللہ کی طرف اتنے روئے کہ اللہ کو پسند آیا کہ میرے بندے نے تہجد کی تو قضا کی ہے، فرض نماز تو قضا نہیں کی. اس پر اللہ نے ان کو بہت انعام دیا. چند دن ہو گئے تو کہیں جہاد میں گئے تھے، جب رات کو پہنچے تو اتنی تھکن تھی کہ نیند لگ گئی، اور عین تہجد کا وقت ہوا تو کوئی دوڑتا ہوا کھٹکھٹاتا ہوا آیا اور اس نے اس بزرگ کو اٹھایا. جب بزرگ کو اٹھایا تو بزرگ نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو کتنا میرا خیر خواہ ہے، کتنا اچھا سوچنے والا ہے میرے ساتھ، کہ میں اس سے پہلے میری تہجد ختم ہو گئی تھی، میں نے اللہ سے توبہ کی تھی، ابھی تہجد میری چلی جاتی، نماز نہ ہوتی، اللہ کے سامنے دعائیں نہ ملتی، تو نے کتنا میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کہ تو نے مجھے تہجد میں اٹھا دیا. تو بتا تو کھرا تو کون ہے. تو کہا کہ میں شیطان ہوں. تو بزرگ نے پوچھا تو شیطان ہے اور مجھے تہجد میں اٹھانے کے لیے آیا ہے، حالانکہ تیرا کام تو یہ تھا کہ سرحانے بیٹھ کر تھپکیاں لگا کے مجھے سلا دیتا، تو مجھے نیکی کا کام کرنے کی تو اٹھاتا نہیں. تو اس نے کہا کہ دل میں بات تو یہی تھی کہ تم کو نہ اٹھاتا، لیکن بات یہ تھی کہ چند دن پہلے آپ کی جب تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، اس پر آپ اللہ کے سامنے جتنے روئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سال بھر تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے. آپ کو
اتنے رونے کی وجہ سے سال بھر کی تہجد کا ثواب مل گیا. آج مجھے اندیشہ ہوا آج اگر تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور پھر اللہ کے سامنے آپ روئے تو آپ کو 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا. تو میں چاہتا ہوں سال بھر کی تہجد کا ثواب نہ ملے بلکہ 1 تہجد پڑھنے کا ثواب ملے. شیطان تیری بھی مکاری ہے. اگر ہم بھی سمجھ جاوے کہ شیطان تو کیسے داؤ لگاتا ہے تو ہم بھی اس سے آگے بڑھ جائیں گے اور تجھ کو پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. ویسی مکاری یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کی. ابھی تو قتل کر دو, بعد میں ہم نیک بن جائیں گے, توبہ کر لیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھ دو. جب شیطان یہ بات رکھے تو بعض مرتبہ توبہ میرے اور آپ کے ایمان اور کفر پر لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ گناہ تو کرتے ہیں مگر اس کے بعد ان کو توبہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتے رہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے, وہ تو سب کو معاف کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے گا. یعنی گناہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی. یہ گناہ کر کے توبہ کرنے کی نیت کا نہ ہونا انسان کو کفر کی دلہیز تک پہنچا دیا کرتا ہے. اور ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اس پر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا گناہ کیا, میں نے فلاں کام کر دیا, میں نے وہ کام کر دیا. بس اب تیرا انتظار کر کہ تیرے ایمان کے چھیننے کی گھنٹی بج چکی ہے. اب تو نے جب گناہ پر تکبر کیا ہے تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے, اور جو تکبر کرتا ہے اللہ کی چادر کو چھینتا ہے اللہ اس کی کو چھین لیا کرتا ہے. اس لیے معمولی بھی گناہ ہو جاوے, دل میں کسی انسان کے بارے میں, گھر پریوار کے بارے میں, دوست احباب کے بارے میں کسی طریقے سے دل میں شک و شبہات آوے, فوراً اس بات کی نیت کر لو کہ اللہ مجھے وقت مل جائے گا میں اس گناہ پر توبہ کر لوں گا. اگر توبہ نہیں کی تو معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. یہی وہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہہ دیا تھا کہ بعد میں توبہ کر لو, لیکن دیکھو آل یعقوب تھے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. مفسرین نے لکھا ان کی اس اچھی نیت کے اوپر ان بھائیوں کو اللہ نے بعد میں نبی بنایا. سوچو, تصور کرو, خالص نیت کی ہے کہ نیت کی ہے کہ توبہ کر دیں گے. اللہ کو یہ نیت اخوان یوسف کے بھائیوں کی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے بعد میں جا کر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. جب اللہ تعالیٰ یوسف کے بھائی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد نیت کرے کہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لی تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں میں شامل بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے میدان میں اس نیت پر اٹھا لے کہ تو نے نیت کی تھی کہ گناہ سے توبہ کر لوں گا, جا اس نیت کے اوپر میں تجھے ولیوں کی صفوں میں کھڑا کرتا ہوں. پھر ایک پلاننگ کی, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, اور اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو. یعنی ان کہنے والوں نے کہا, اس میں یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو قتل تو بہت بڑا گناہ ہے. تم نے گویا کہ ایک شفیق باپ کی گود سے شفیق بیٹے کو چھین لیا اور اس شفیق بچے کی محبت کو باپ کی محبت سے چھین کر کے اس کو قتل کر دیا, تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو دل میں بات آئی کہ قتل مت کرو, اندھے کنویں میں ڈال دو, یہ اللہ نے ارادہ دل میں ڈال دیا. اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو قتل کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتا. جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا, قابیل کو روئے زمین پر کہیں ٹھکانہ نہ ملا. اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے تو یوسف کے بھائیوں کو بھی روئے زمین پر کہیں ٹھکانہ نہ ملتا. اللہ نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, ابراہیم اسحاق سے واسطہ پڑتا ہے, ہمیں ان نبیوں کی لاج رکھنی ہے, ان کی دعاؤں کا طفیل لگتا ہے. اس نے نیت بدل ڈالی, ایک کام کرو بھائیوں, اپنے بھائی یوسف کو قتل مت کرو, وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, ان کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. اگر اندھے کنویں میں ڈال دو گے اور یہاں سے کوئی قافلہ نکل گیا, یہاں سے کوئی راہری نکل گیا تو ان کو اندر سے نکال دے گا اور غلام بنا دے گا. ان کا کام ہو جائے گا, ہمارا بھی کام ہو جائے گا. ہم قتل بھی نہیں کریں گے, بھائی بچ جائے گا, اور بھائی ہماری آنکھوں سے جدا ہو جائے گا تو باپ کا دل ہماری طرف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے
ہمیں اس سبق ملتا ہے کہ جب دل میں کسی بات سے بدلہ لینے کا انتقام ہو فوراً اس بات کو سوچ لیا کرے اگر یہ بدلہ بہت بڑا ہے تو بدلہ لینے والا بھی بہت بڑا ہے. میں نے کسی سے کسی طریقے سے بدلہ انتقام لیا تو جس سے بدلہ لیا ہے اگر اس کی آہ نکل گئی تو وہ آہ عرش الہی کو تھام لیتی ہے. اگر اس آہ نے اللہ کو منوا لیا تو اللہ مجھے انتقام لے گا. جب اللہ مجھے انتقام لے گا تو مجھے کوئی بچانے والا نہ رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہر وقت گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بندوں کے ساتھ خیر خواہی کے بعد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کا مقدس ترین دن ہے اور ہمارے اکابر جمعہ کے دن ذکر اللہ کا اہتمام کیا کرتے ہیں اور تصوف کی لائن میں مراقبہ کیا کرتے ہیں. انسان تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, اس کا دل اللہ کی طرف جائے گا. اب مجمع تو تھوڑا نظر آتا ہے لیکن گھیرنے والے تو فرشتے ہیں. نہ جانے ہماری کس کے آنسو اور کس کی دعا عرش پر لے جائیں گے اور وہ فرشتے بھی ہماری دعاؤں میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے اتنا بڑا مجمع تھوڑی دیر اپنی جس حیت پر بیٹھنا چاہے بیٹھ جاوے, سر کو جھکا کر کے آنکھوں کو بند کر دے اور اپنی نگاہوں کو دل کی طرف رکھے اور اس بات کا تصور کرے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور اللہ میرے دل پر رحمت کی بارش کر رہا ہے. جس حیت پر بیٹھنا چاہو اس حیت پر بیٹھ کر کے کسی اور کی طرف دیکھے بغیر اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے. انشاءاللہ اللہ کو کیا حال ہے کہ رحمت کی گڑیوں میں ہمیں بھی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دے. سب کے سب اپنی گود کی طرف دیکھے, آنکھیں بند کر کے رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزہ دل شمع طور کر دے, اے گوشہ نور سے پر نور کر دے. فروزہ دل میں شمع طور کر دے, اے گوشہ نور سے پر نور کر دے. الہی میرا ظاہر سور جائے, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. الہی میرا ظاہر سور جائے, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میں وحدت پلا مخمور کر دے, میں وحدت پلا مخمور کر دے. محبت کے نشے میں چور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب, نہ دل مائل ہو میرا ان